ہاں کوئی سوال ہو تو سامنے رکھیے حضرت. ہمارا عقیدہ خطرے میں کب پڑتا ہے، کب خطرے کے دائرے کے اندر میں آ جاتا ہے، اس قدم یقینی جو مسائل ہیں جن پر ایمان لانے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، جب اس میں اسے شبہ ہو جائے اس کا وہ انکار کرے تو عقیدہ خطرے میں آ جائے. مثلا اللہ کے شان میں کوئی ایسا لفظ ہے کہ اس سے اللہ کے صفات کی تردید لازم آتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ اصدق القائلین، اللہ سب سچوں سے بڑا سچا ہے. اور کوئی مولانا صاحب اٹھے اور یہ کہے کہ صاحب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو جھوٹ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف، جھوٹ ایک عیب ہے، عیب کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف، یہ باری تعالیٰ کی توہین ہے. عقیدہ خطرے میں آ گیا. خطرے کا کیا مطلب، کیا پڑ گیا نکل گیا دین سے. ایسے دین کے وہ احکام جو قطعی ثبوت ہیں، جن پر جو ضروریات دین میں سے کہے جاتے ہیں، اور ضروریات دین کی تو بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی. تو مثال کے طور پہ جزیہ میں نے بیان کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا پر یہ مانتی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. 1300 سال سے لوگ مانتے رہے. مولوی رشید احمد صاحب نے مولوی قاسم نانوتوی نے یہ کہا کہ ہاں بھائی، عوام یعنی جتنے لوگ تھے اور جو لوگ یہ مانتے رہے ان کو یہ عوام سمجھتے ہیں کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کے خاتم ہونے کے یہ معنی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نہیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے آگے پیچھے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ اصلی نبی ہیں اور بقیہ سب ان کے تو پہلے. تو بے شک تو ہوا نا، لیکن آپ نے اس کا انکار کر دیا کہ رسول اللہ آخری نبی نہیں ہے. یہاں عقیدہ خراب ہوگا. ایسے ہیں یہ جو آج کل اور آج ان کا شور شرابہ ہے. انبیاء کرام جتنے سب اصلی ہیں، انہوں نے صرف اصلی مان کر کے ایمان لانے کا تو سب پر برابر ہے. لانے کرو گبانا حدیم میں رسول، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد بھی کوئی رسول آوے تو رسول اللہ تو اصلی ہیں، لہذا وہ اپنی جگہ پر رہیں گے. آنے سے اس کے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے ان لوگوں کو. تو یہی رستہ دیکھ لیا قادیانی نے، تو اس نے کہا جب ایسا ہو سکتا ہے تو میں پہلے مجدد اپنے کہا، پھر جناب مجتہد کہا، پھر امام کہا، پھر یہ کہا کہ صاحب میں ضمنی نبی ہوں، حضور کا تو پہلی نبی ہوں. تو جو انہوں نے کہا تھا، دکھایا تھا، ٹھیک ہو کہہ دیا انہوں نے. ایمان میں اور عقیدہ میں فرق ہے. ایمان میں اور عقیدہ میں فرق ہے. ایمان اسی عقیدے کو کرتے ہیں کہ اس پر یقین لانا یہی ایمان ہے. یہ جو چیز عقیدہ ہے کہ دل سے ایسا یقین ہو کہ اس کے خلاف کا امکان ہی ہو، ایسا یقین ہو تو اس کو ایمان کرتے ہیں. تو تجربہ ہو کہ ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بدین العجائز، بڑھیا عورتوں کا جیسا ایمان ہوتا ہے، ایمان میں آدمی کو اسے ہی مضبوط ہونا چاہیے. بڑھیا عورت کا کیسا ایمان ہوتا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے حکیم، ان کی تفسیر کو تفسیر کبیر کہا جاتا ہے، ان کو امام راضی کہا جاتا ہے. تو زندگی بھر وہ انہی بحثوں میں مصروف رہے
پوری تفسیر میں معتزلہ کے خلاف، ان کے خلاف جو گمراہ ہوتے تھے وہ لکھتے رہے۔ ایک روز سوچا کہ اتنی دلیلیں میں نے دی اور اتنا میں اسی میں بحث میں رہا، لیکن میرے ایمان کی کیا حالت ہے؟ میں خود اپنے ایمان کا وہ اندازہ لگائے کہ وہ یقین مجھے حاصل ہوا کہ نہیں جو اس ایمان کا مطالبہ ہے۔ تو دودھ بیچنے والی بڑھیا ان کے وہاں آئی تو دودھ دے کر اس سے پوچھے، بڑھیا خدا ہے کہاں میں؟ ہاں۔ تو کہا کہ کیسے معلوم؟ کہا کہ اس کے لیے معلوم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیسے سیدھی بات کرتے ہیں؟ دنیا کو آپ سمجھاتے ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ خدا ہے؟ تو مطلب یہ کہ یہ یقین جیسا بڑھیا کو ہونا ہے ایسا ہونا چاہیے۔ تو میں انہیں کے بارے میں یہ انتقال ہونے لگا ان کا تو شیطان آیا، کہ امام راضی بہت دلیل آپ نے لکھا، بہت بیان کیا، خدا ایک ہے دلیل کو تو آپ نے ایک دلیل دیا، اس نے اس میں شبہ پیدا کر دیا، کاٹ دیا اس دلیل کو، دوسری دلیل دی، پھر ایسے ہوا تیسری دلیل دیا، تو اس سے میں لکھا ہے کہ صاحب 100 دلیلیں دی۔ شیطان تو بہت دنوں تک فرشتوں کو بھی پڑھا چکا تھا، تو بہت ہی پاور تھا، تو بالکل مایوس ہو گئے تھے۔ تو ان کے پیر تھے حضرت نجم الدین پورا رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت بیٹھے وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے پانی وضو کر لیا، ایسے کہا راضی وہ شیطان لعین ہے، تو ٹھیک کیوں نہیں کہہ دیتا صاف صاف؟ جا، میں بغیر دلیل کے خدا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تب ان کا ایمان تھا۔ تو یہ ہے کہ یقین کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس کے لیے دعا بھی مانگنے کا حکم ہے کہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہو۔ کے ساتھ جب عقیدہ کے ساتھ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھا ہوا اس میں ہمارا عقیدہ سے کیا حال ہوگا؟ جب تک کہ آپ پوری بات نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے خلاف فتویٰ نہیں لگے گا۔ فتویٰ تبھی لگے گا آپ کے ایمان کو شبہے کی بات جب ہوگی کہ جب آپ کوئی بات ایسی منہ سے نکالیں جو اسلام کے خلاف اور رہ گیا، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس کی ممانعت سے بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف میں لکھا ہے، یا یکونون فی آخر الزمان رجال یاتون بحدیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ آخری زمانے میں کچھ ایسے پڑھے لکھے مولوی ہوں گے کہ وہ ایسی باتیں کریں گے کہ جس کو نہ تم نے سنا ہو نہ تمہارے باپ نے سنا ہو۔ اب یہی ہے کہ کس نے سنا تھا ہم لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کس نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، ان کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے؟ قرآن کی کیا ترجمہ ہی بگاڑ دیا۔ حدیث رسول اللہ نے بیان کی، میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں، تو یہ نہیں سنا تھا۔ تو حضور نے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم ان لوگوں کو اپنے سے دور رکھو اور خود بھی ان سے دور رہو، کہیں تم کو وہ فتنے میں ڈال دیں، کہیں تم کو وہ مصیبت میں ڈال دیں، بچنا چاہیے۔ اگر ہم قادیانی کو جب عیسائی کو اپنا محفل میں دعوت دے رہے ہیں جانتے ہوئے کہ وہ قادیانی ہے اور پھر اس کے آپ گناہ گار ہوئے، اب قادیانی کو آپ یہ جان رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، دوسرے نبی کا قائل ہے، اور اس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، تو یہیں سے فیصلہ ہم نہیں کر دیں گے کہ آپ بگڑ کے چلے گئے اس دین میں۔ کوئی دن یقین ہو گیا آپ نے گناہ کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حکم جو ہے دو قسم کا نبی تو ایمان ہے، ایمان میں تجربہ کی بات آئی تو گڑبڑ ہوا، عمل کوئی گڑبڑ آپ کا ہوا تو جیسے لوگ داڑھی مڑاتے ہیں، جس طریقے سے آج کل بے پردہ عورتیں گھومتی ہیں، جس طریقے سے کسی کا پیسہ لیا کھا گئے، یہ سب
محرمات میں سے ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کرنا یہ سب ناجائز نہیں کھائی. تو یہ مسائل ایسے ہیں کہ آج پوچھنے کے نہیں ہے، اس کے لیے تو بڑے لمبے دفتر اعلیٰ حضرت نے لکھے، لوگ کسی پر بحث و مباحثہ کرتے رہے، مطالبہ کرتے رہے، مناظرے بھی ہیں کسی. یہ مرزائیوں کے بارے میں تو چلے ان کے ساتھ تعلقات نہیں، لیکن یورپ میں رہتے ہوئے یہاں پر جو ڈچ لوگ ہیں وہ بھی تو غیر مذہب ہیں. غیر مذہب وہ کافی ہے، کافی ہے. ایک آدمی وہ ہے جو کہ اسلام میں کبھی نہیں آیا، وہ تو الگ بتا ہوا ہے. لیکن یہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور کام کرتے ہیں کافروں کا، تو یہ تو مجرم ہو گئے نا. پچھلے دنوں حکم بتا دیا گیا تھا، کافر کا حکم یہ ہے، مرتد کا حکم یہ ہے. تو مرتد کے حکم کو آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے اور کافر کے حکم کو بیٹھا لیجئے. یہ دونوں فرق پچھلے ہفتے میں بھی بتا دیا گیا تھا. اس کو یہ بہت واضح مسئلہ ہے. اب اس میں مولانا لوگ بھی کمزوری کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہیں. اگر آج کل یہ جو چاند کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ خیال؟ چاند کو تو میں نے بتا دیا بھائی کہ چاند کا مسئلہ بھی اعمال کے مسائل میں سے ہے. اس میں اگر کچھ مولوی لوگوں کا خیال ہو گیا کہ صاحب اس پر اعتبار کرنا چاہیے، پر اعتبار کرنا چاہیے یا ریڈیو پہ اعتبار کرنا چاہیے، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی وہ ناجائز ہے، ہم اس پر عید نہیں منائیں گے. وہ عید منا لیتے ہیں اگر، تو ہم ان کو اسلام سے خارج نہیں کریں گے، ہے نا. ان کو مسلمان ہی سمجھیں گے. رابطہ کا کیا مطلب ہے؟ رابطے کا تو مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف میں آپ تلاش کریں تو 50 آیت ملے گی، وہ کافروں کے لیے بھی ہے. رابطہ کا مطلب دل سے کچھ رکھا تب تو گڑبڑ. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ بھائی رابطہ، اب آپ معاملے کو رابطہ بنا لیتے ہیں یا رابطے کو معاملہ بنا لیتے ہیں. موتی سے تم جوتا سلاتے ہو تو موتی سے دوستی کرنے جاتے ہو. دونوں میں فرق ہے نا. کہ تو ایسے لوگوں سے جو تمہارے دین میں نہیں ہے، خارج ہے، ان سے اگر کوئی معاملے کی ضرورت پڑ گئی تو منع نہیں ہے، گئے یہ چیز ہے دے دو، خرید لائے، کوئی بات ہو گئی. غیر مسلموں سے آپ مسجد بنواتے ہیں تو ان سے دوستی کرنے سے جاتے نہیں ہیں. ان کے جو احکام ہے وہی صحیح رکھنا چاہیے. وہ اپنے مذہب پر، ہم اپنے، جب کبھی اس کا معاملہ ہے تو ٹھیک الگ ہو گئے. مگر یہ کہ آپ سب کو مجبور کریں، آج کا زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس ایسی طاقت نہیں. جن لوگوں کے پاس چاند کا قطعی ثبوت ہو اور جن لوگوں نے قطعی ثبوت کے بغیر عید کیا، تو اب ان کی وہ جو ایک روزہ ان کا قضا ہوا، اس کے تعلق سے ان لوگوں کو تو وہ حکم لگے گا شریعت کا، جو ایک روزہ ان کے اوپر رہا اس کو قضا کریں اور قضا بس اس کے وہ گناہ گار ہوئے گا. جنہوں نے وہ تو گناہ کا کام، ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کو گناہ ہی کہیں گے، مگر یہ کہ ہم ان کو دین سے نہیں نکالیں گے، وہ ان کا گناہ ہے. غلط ہے وہ غلط تو ٹھیک ہے، آپ اپنے ہی تک اس کو رکھیے کہ ہمارے نزدیک یہ غلط ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. کیونکہ ان کو نہیں، ان کو کسی سے اس پر آپ لڑنے لگے، بحث کرنے لگے تو بات بگڑے گی. جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں حالات کے مطابق کیا اپنے آپ کو، بھائی یہاں کے ماحول، یہاں کی جو یہ جو میں تو بتا دیا تھا آپ نے، اس دن کہہ دیا تھا، ہمارے بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ دیکھیے اصل میں اسلامی مسئلہ تو ہے یہی کہ، اور عاجز آ کر کے یہی سب کو کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہندوستان میں فساد ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں اور بے گناہ مسلمان مارے جاتے ہیں. تو کیا ہے، آج مکان بنانا ہوا تو کہا کہ صاحب فلاں جگہ بڑے اچھے شریف لوگ ہیں، کہا کہ وہ تو مسلم، کیا فرق پڑتا ہے صاحب، وہ اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں رہیں گے. لیکن جب آتا ہے تو وہی مارے جاتے ہیں. تو ایسا کہ جہاں زندہ رہنا آپ کا مشکل ہو جائے،
آپ کا اپنے فرائض پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اس کے لیے اصلی حکم اللہ رسول کا تو یہ ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہیں امن کی جگہ ملے وہ دین سب سے مقدم ہے، یہ بات ہے ہمارے یہاں۔ اس بات پہ آپ اس کو فائنل کر دیں کہ جو چاند کا ہمارا ایک دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، اس کو اختلاف تک رکھے اور فتنہ نہ بنائے۔ ہاں بڑی تو کہیں وہ تو ہر دفعہ میں کہتا ہوں کسی چیز کو بھی فتنہ یا جھگڑا نہیں بنانا چاہیے، سمجھے؟ آپ وہ کرتے ہیں تو وہ برا کرتے ہیں، آپ کو بھی بچنا چاہیے۔ الفتنہ تو اشد من القتل، قرآن شریف میں ہے کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے برا ہے، مگر اس کو کیا کیجیے گا، وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو کیا کیجیے گا، وہ طبیعتیں ہیں کچھ، کہتے ہیں چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے باداؤ ساگر کہے بغیر، ان کو بغیر چھیڑے کچھ مزہ نہیں آتا ہے۔ آنے والے 15 شعبان جو ہے کچھ لوگ دن رات کو بنائیں گے، اس میں وہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، کیونکہ وہ تو عبادت کر رہا ہے، تو آپ ہر رات شب برات بنائیے، اور ہر اس میں وہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بس اس کو آپ فائنل کر دیں اعلان میرے فائنل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے 4,500 صفحات لکھے ہیں اپنی پوری زندگی میں۔ آپ نے اسی لیے سوال کیا ہے کہ ہم باہر اگر چلتے ہیں نا تو دوسرے مسجد والوں اب یہ کہتے کہ بھائی آپ نے غلط کیا ہے، ایک کہتے کہ ہم ان کو کہتے کہ غلط کیا ہے، اب اس سے بات چھیڑتا ہے، اگر آپ ایک بڑے شخص ہے نا، اب ہم کو یہ ہمارے ذہن میں ڈال دیں گے کہ وہ بھی مومن ہم بھی مومن ہیں۔ ہاں بس، مگر اب یہ ہے کہ کافی لوگ مت مومن بنانے لگی۔ ہاں یہی بات ہے، وہ تو ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے، ہمارے بزرگوں کا تو حال یہ تھا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے زور سے آمین بولو، اور رکوع میں اور اٹھتے بیٹھتے ہاتھ اچھالو، ربے دین کرو، لیکن یہی امام شافعی ہیں، اپنے متقین کو یہ بتاتے ہیں امام صاحب کے مزار پر گئے، نماز پڑھنا ہوا ہے وہ ان کو تو نہ آمین بولے نہ ہاتھ جاڑا۔ لوگوں نے پوچھا کیا، کہا کہ اتنے بڑے امام اعظم، ان کے مزار پر آج کا بھی ہے آیت کی شرم لگی، تو ان کو تو شرم لگتی ہے، مگر ہمارے لوگ ایسے بے شرم ہو گئے ہیں کہ اسی پر جھگڑا کرتے ہیں، اسی کو بے شرم۔ حضرت ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہٹ کے ایسا ہم نے جمہوریت کے ڈیموکریشن کے بارے میں سوال کیا تھا، یا خلافت، کون سے سسٹم ہم کو اپنے ادارے میں یا ملک میں اس دور میں ہونا چاہیے، ڈیموکریشن یا خلافت؟ اور اگر خلافت ہو تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق وہ ہم اب خود سب کو بیان کرتے ہیں، اسلام میں حکومت اور خلافت اس کا بھی ایک پہلو ہے، اتنی بڑی جماعت ہو گئی اربوں آدمی کی، تو اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانون، ضابطہ، نظام، سیاست کا تو ہونا چاہیے۔ کہیں دنیا میں ایسے لوگوں کی حکومت قائم ہو جائے تو کیسے حکومت قائم ہوگی؟ تو اسلام میں حکومت کے منتخب ہونے کے طریقے کے لیے کوئی نص نہیں ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، ہے نا؟ مسلمان جمع ہوئے، سب کا اتفاق ابو بکر پر ہو گیا، تو اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آج کی جمہوریت ہے نا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو کاتب کو بلایا، لکھوایا کہ میرے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوں گے۔ تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ صاحب حضور نے تو کسی کو نہیں بنایا تھا، آپ اپنے بعد حضرت عمر کو بنا رہے ہیں، تو اگر قیامت میں اللہ پاک نے پوچھا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ تو کہا میں یہ جواب دے دوں گا کہ یا اللہ، رسول اللہ کی امت میں ان کی امت کے لیے جو سب سے اچھا آدمی تھا اس کو میں بنا دیا، میں اتنے ہی کا مکلف تھا، آگے میں بھی
تو معلوم یہ اچھا اس کو بھی ساری قوم ساری جماعت امت مان رہی ہے سوائے شیعوں کی تھوڑی سی اقلیت ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کا انتقال ہوا تو نہ وہ طریقہ پسند کیا نہ وہ طریقہ اختیار کیا. پسند تو کیا کہیے تو جو کر گئے تھے تو نہ وہ طریقہ اختیار کیا نہ یہ طریقہ اختیار کیا. 5 آدمی یا 6 آدمیوں کی ایک وہ بنا دی, کیا کہتے ہیں, کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ مل کر کے آپس میں جس کو منتخب کر دیں. اب ساری قوم تو پاکستان کی جو جمہوریت ہوئی تھی کہ جو لوگ ممبر ہو گئے وہ لوگ ووٹ دے دیں, یعنی 5 کمیٹی بنا دی کہ یہ لوگ جس کو خلیفہ کر دیں گے وہ ہو گیا. وہ حکومت چلی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ایسے ہی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب کوئی رہی نہیں گیا تھا عالم اسلام میں. تو سب مل کر کے حضرت علی سے آئے تو ان سے کہا, درخواست کیا تو انہوں نے منظور کر دیا کہ کوئی نہیں ہے. تو ٹھیک چلو میں کیے دیتا ہوں. اسلام میں تو ایک آدمی بھی بادشاہ ہو سکتا ہے. عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بھائیوں کو شکست دیا, اپنے باپ کو قید کر دیا اور انہوں نے اسلام نافذ کیا, جزیہ مقرر کیا, یہ کیا وہ کیا وہ کیا. تو اگر عدل و انصاف ایک آدمی کرتا ہے تو وہ بھی حکومت کر سکتا ہے. اسلام میں اس کی بھی نظیر. اس لیے زور افراد پر نہیں ہے کہ کون افراد لائے جائے, یا یوں کہو کہ سسٹم پر نہیں ہے کہ کس سسٹم سے حکومت بنے. افراد پر زور ہے کہ آدمی تیار کرو, جس کو اقبال نے کہا ہے کہ اس پر رمز کو ایک مرد فرنگی نے کیا پاش, ہر چند کی دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو بنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو اسلام تولنے کا قائل ہے. کف پر جو بھی آیا اور اس نے نظام شرع قائم کر دیا صحیح تو وہی حاکم ہو گیا, وہی امیر المومنین. کوالٹی کس کا مشورہ؟ مشورہ شرط کا مطلب یہی ہے کہ ایک آدمی زبردستی آیا ہے. سب تو آپ دیکھ لیجیے آج کل کیا آفت مچی ہوئی ہے. صبح کو کبھی کبھی میں سن لیتا ہوں ٹی وی, وزیر بھی بے ایمان ہے, صدر بھی بے ایمان ہے, پڑا ہے, کوئی ایک بھی تو نہیں ہے کہ جس کے بعد اوپر کوئی برہم نہ ہو, جس نے کوئی ہے نہیں کیا. تو ایسے میں کیا آپ مشورہ کریں گے؟ اس میں تو کوئی عالمگیری جیسا ہونا چاہیے, سب کو سیدھا کر دے. جنہوں نے آپ کے موضوع کا صلح تو ہم بہت کم کرتے ہیں, مگر اس دور میں تو بہت ضروری ہے. ہاں بہت ضروری ہے نا. تو ٹھیک ہے, تو وہی تو ہوا نا. حضرت نے دیکھیے وہ تو پیغمبر تھے, اس کے بعد کتنے مواقع آئے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اختلاف کر سکتے تھے حاکم کی رائے سے تو صلح حدیبیہ میں ہم کو اختلاف کرنا چاہیے, لیکن اس وقت ہم نے اپنے سرکار کی بات مانی تو ہم کامیاب ہو گئے اور ہماری فتح ہو گئی, ہماری حکومت قائم ہو گئی. اس کے بعد سے ہمارے اندر اتنا اختلاف ہوا ہے کہ ایک سوراخ بند کرتے ہیں تو دوسرا کھلتا ہے, دوسرا بند کرتے ہیں تو تیسرا کھلتا ہے. جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جس طرح کر رہے ہیں اگر وہ چاند کو ایز اے خبر لے کر کرتے ہیں وہ بھی کریں. ہم لوگ چاند دیکھ کر, ہم کہتے نہیں کہ کریں گے, اجازت نہیں دیا یہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ جھگڑی ہے, مطلب ہاں ہم ان سے اختلاف نہیں کر سکتے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ دیکھ کے کرتے ہیں چاند کو. تو آپ اٹھک ہیں, ٹھیک سے بھی زیادہ آپ ہیں. لیکن آج کل کا جو جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ مل جائیں, تو آیا ہم لوگ جو ہیں اپنے, اب میرا یہ سوال تھا جو ڈیموکریسی کی جو بات تھی وہ اس میں آ رہی تھی کہ جب ہم ایک جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 جماعتیں, آپ لوگوں کے پاس 2 جماعتیں, تو وہ اس شرط میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. نہیں تو حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ اخیر زمانے میں اگر ایک آدمی حق پر ہو تو وہی حق پر ہے, بقیہ لوگوں کو اس کے غلط کرنے سے غلط.
اور یہاں جو آپ کی یہ بات ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہو گیا نا. یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اپنی کہہ رہے ہیں، وہ اپنی کہہ رہے ہیں. آپ کو تو کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے، ان کو کوئی ترجیح حاصل نہیں. اسی میں یہی چیز چاہ رہا تھا کہ یعنی کہ شریعت کے جو تو بھائی اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھا ہے صاحب قوالی کے خدمت پر. اور یہ اشرفی حضرات جو ہیں چشتی اور کیا کہتے ہیں کون کون، یہ لوگ جو ہیں خوب دھڑلے سے سنتے ہیں. مگر حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچوچے کے سب سے بڑے پیر تھے، ان سے بڑی دوستی تھی ان کی. اور کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کبھی لڑنے نہیں گئے. فتویٰ دیتے تھے کہ فتویٰ یہ ہے. خبر مستفیض کچھ لوگ جو ہے دیکھیے آپ میرے خیال خود مفتی بننا چاہتے ہیں. خبر مستفیض کے بارے میں وہ لوگ ٹیلیفون خبر جو ہے شامل کرتے ہیں. ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے، تو بتا دیا میں نے نا کہ وہ ٹیلی فون کو مان رہے ہیں اور آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں شہادت کرنی چاہیے. تو اب دیکھنے میں تو ہمارے سمجھ میں بھی خود یہی آتا ہے کہ بھائی حضور نے سیدھی سی بات بتا دی ہے، اس پر جھگڑا کیا کرنا تھا کہ ضروریت ہی وسوم ضروریت ہی. چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، وہ تو مطالبہ کرنے آپ سے جاتے نہیں ہیں. پکڑے جائیں گے تو وہی لوگ پکڑے جائیں گے کہ وہ اسے خبر مستفیض بنا رہے ہیں اور واقعی میں خبر مستفیض وہ نہیں ہے. مگر اب ان کو بھی کچھ نہ کچھ کہیں سے ذرا بھی شوشہ مل جاتا ہے تو اسی کو لوگ پکڑ لیتے ہیں. تو ان کا شوشہ یہ ہے کہ بھائی اگر کہیں چاند ہو گیا اور وہاں سے مختلف خبریں آئیں 10-10 20-20 25-25 40 کے گروہ میں اور اتنے لوگ ہو گئے کہ ان کا جھوٹ پر بولنا محال ہو تو ان کی بات مانی جائے گی. اب یہ خبر متواتر اور مستفیض ہو گئی، اس خبر کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تو چاند میں ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں. جھگڑا تو یہ ہے کہ آپ اس کو خبر مستفیض نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں. صحیح شہادت نہیں شہادت جو ہے وہ تو ہے، مگر شہادت جو ہے وہ تو 2 آدمی دیکھیں 3 آدمی دیکھیں تب نہ شہادت کی بات ہے. اور خبر مستفیض اس کو کہتے ہیں کہ سینکڑوں آدمیوں نے دیکھا. تو اب کہیں گے کہ ممبئی نہیں ہے، آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے، کبھی نہیں گئے آپ، ہے نا. لیکن اس کے باوجود اتنے آدمیوں نے کہا ہے کہ آپ کو یقین، تو وہ خبر تو ایسی خبر اگر چاند کی بھی ہو جائے کہ چاند فلاں جگہ ہوا ہے اور وہاں سے آدمی، اب یہ تو مشین آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. اور ابھی میں کل پڑھ رہا تھا ایک کتاب، تو کہتے ہیں کہ صاحب اس میں وہ دن آنے آج آپ کے اس میں کیا کہتے ہیں ٹی وی میں یہ تو ہو گیا ہے کہ تصویریں وہ چھوٹے چھوٹے ذرے میں کاٹ دیتے ہیں اور ہوا میں اڑتی ہوئی منتشر لہریں جاتی ہیں، وہاں جا کے ایک ہو جاتی ہیں تو نظر آتی ہے. تو اب وہ زمانہ آ گیا ہے. اب اس کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب وہ ایک جگہ آ کے جمع ہو گئی تو ایک آدمی ہو گیا. یہ تو اکثر ہے. الگ سوال تھا، الگ جاننے معلومات کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا باقی پورتا جو تھا شہید کیا، جن لوگوں نے شہید کیا کن کو صحابی تھے یا کن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تو یہودی بھی غلام نے قتل کیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مصر کے لوگوں نے بغاوت کی تھی، انہیں لوگوں نے آ کے قتل کیا تھا. ان کے بارے میں تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے قتل کیا ہے. خارجی لفظ ہو یا ہاں سبائی کہتے ہیں، خارجی کہہ دیجیے ان کو. مطلب کہ اس وقت تو سبائیت کی اتنا نمایاں نہیں رہی ہوگی نا، وہ تو ابتدائی جھگڑے کا زمانہ تھا بالکل. تو اس وقت میں وہ لوگ باغی تھے،
बाद में उन्होंने ऐसा किया। हुजूर वो चाँद का मसला चल रहा था, एक मसले की वजाहत हम चाह रहे हैं। अगर कोई मौलवी ये फैसला करे कि ऑब्जर्वेटरी अगर ये कह दे कि चाँद का देखा जाना आज यकीनी है, लेकिन हमारे मुल्क में चाँद नहीं देखा गया, तो किसी भी ऐसे मुल्क से जहाँ चाँद देखा गया हो, टेलीफोन की खबर लेकर के उस पर अमल करना। उसी बात को तो पूछा था खबर यानी टेलीफोन एक जगह से, यहाँ नहीं एक जगह नहीं, 70 हम ये कह रहे हैं कि 70 जगह से टेलीफोन आ गए, मगर वो टेलीफोन ऐसे ही है कि अब आवाज के टुकड़े हो जाते हैं, खुदा में इधर किधर जाते हैं, उसके बाद आगे मिलते हैं, और तो हमको सुनाई दे रहा है। जब ये कैफियत उसकी हो गई तो उसको हम एक आदमी की रवायत और शहादत के बराबर कैसे, हमारा तो मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह का फैसला या उस पर अमल होता है तो वो शरई नहीं है। हजरत ने जो अभी जवाब दिया, मतलब मत निकालिए, मैं कह चुका हूँ, मगर आपके नजदीक शरई नहीं है। अब वो तो ग्रुप है, वो कह रहा है कि हमारे नजदीक ये खबर हो गई। हाँ तो उनके नजदीक यही तो मैं कह रहा हूँ कि दादा है उसमें पढ़िए मत, किसी एक तरफ वन साइड करा दीजिए, आप ये नहीं हो सकता। लेकिन वो तो शरीयत नहीं है। कौन जो वो बता रहे हैं? अरे बाबा, उन लोग कव्वाली को इबादत कर रहे हैं तो वो तो शरीयत नहीं आ रहा है उसके बारे में, तो सबको फांसी करके निकाल दो कौन से, मगर मुलिस करते हैं हम लोग। तो ऐसे मसाइल इसमें तो आदत में ये बताना है कि वो लोग उस चीज को खबर मुस्तफीद मान रहे हैं और आप उसको नहीं मान रहे हैं। मसला ये आया, अब फैसला कौन करे? खबर मुस्तफीद मान करके वो अब देखिए कर लेते हैं। ये तो सुनिए एक किस्सा मैं सुना आपको। हमारे यहाँ देवबंदी बड़ा परेशान करते थे, तो हमारे बहुत ही ज़हीन आदमी थे मौलाना मुजफ्फर साहब, तो हाँ दीदी साहब, तो उन्होंने कहा यार चलो बड़ा मजाक किया जाए वहाँ। तो जाके पूछा उन्होंने साहब कैसे आपने, तो कहा फला साहब आए हम कि मऊ से, उन लोगों ने गवाही दिया तो ये होता, तो कहा कि तो गाड़ी मंदिर थे गवाही कैसे मुझे दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई फिक़ह की किताब में बुर्र मुख्तार में ये लिखा हुआ है कि फासिक अगर किसी की गवाही का एतबार करके फतवा दे दे तो उसका फतवा लागू किया जाए। काजी फासिक की गवाही पर एतबार करके और फतवा दे दे तो उसका हुक्म जो है लागू होगा और आवाम को ईद करना चाहिए। समझा? तो मैं हूँ बैठा हुआ था, मैंने कहा मौलाना का ये देखिए कि इसमें ये लिखा हुआ आसिमा काजी गुनहगार होगा। तो बोली मुजफ्फर साहब पुलिस साहब ख्याल फरमाइए, आप क्यों गुनाह वाली कर रहे हैं, हम परसों कर लीजिए। बोला ठीक होगा ये हो, मगर वो नहीं माने तो हम लोग उसको चले आए, पूछा क्या हुआ, कहा भाई वो हम लोगों ने कहा कि वो तो गुनाह की ईद होगी। वो कहते कि बस मैंने ऐलान कर दिया हो गया था, उनको गुनाह की ईद करने दीजिए, हम लोग नहीं करेंगे। तो ये होता है ना। तो अब देखिए कहना मुझे ये है कि फासिक की खबर पर काजी एतमाद करके फतवा दे दे तो गुनहगार तो होगा मगर तो अब वो लाउड स्पीकर की खबर को ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए मेरा नुक्ता नजर ये होता है कि ये जो चीज हुजूर के जमाने में जैसे रही मुसल्लमा रही, आपको उसके करने में क़यामत में भी बात पूछ नहीं होगी, है ना। और जो लोग इसको भी इसमें शामिल कर लो, इसको भी इसमें शामिल कर लो, तो आपके नजदीक तो वो हराम है। तो उनसे पूछा जा सकता है, हमसे क्या पूछा जाएगा, हम तो वही कर रहे थे जो रसूलुल्लाह के ज़माने में। बाकी ये झगड़ा बेफायदे का है, बर्बाद करनी है। नूरी मस्जिद में रोयत से शहादत हो जाए तो उसके बाद हम कौन सा दूसरा जमात से बता सकते हैं यहाँ शहादत हो गई। हाँ देखिए ये तो हुक्म है
کہ کیا کہتے ہیں کہ جس نے چاند دیکھا اس کو قاضی کے وہاں خود پہنچنا چاہیے، اگر نہیں پہنچے گا تو فاسق ہو جائے گا، اس کی گواہی کو قبول نہیں کی جائے گی بغیر عذر کے، اسے جا کے دینا چاہیے۔ تو آپ گواہی تو آپ دے تو سکتے ہیں، لیکن آپ خون کر کے کہہ دیں گے تو خود گواہی تو ہے نہیں۔ وہ نہیں کہہ رہے ہیں، ان کا سوال ہے کہ اگر قاضی کے پاس گواہی گزر گئی تو اس قاضی کا فیصلہ جو ہے اس کو ٹیلی فون سے کہا جاتا ہے۔ کیسے کہیں گے بھیا؟ تو شہادت الشہادت اس کے لیے ہے، اور قاضی ہی شہادت الشہادت اپنے ہی محلے میں، اپنے گھر میں اطلاع دینے کے لیے۔ اپنے گھر کی کیا بات ہے بھائی، وہ تو یا مسجد اپنے شہر میں ہے، ہاں تو مسجدوں کو آپ نے اطلاع دے دیا، بڑی مہربانی آپ کی ہے، وہ آپ پر بھروسہ کریں وہی تو پوچھ کریں رہے گے، ہیں کہ نہیں اطلاع بھروسہ دینا ہونا صحیح ہے کہ نہیں۔ اچھا اطلاع تو دے سکتے ہیں، ہاں، مگر اب شہادت ہے کہ نہیں ہے؟ شہادت نہیں ہو، وہ شہادت نہیں ہوگی، اطلاع ہوگی اپنے شہر سے، اپنے شہر۔ اس کا تو جزیہ موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے پرچہ لکھ کر کے اعلان کروایا۔ آواز بھی تو پہچانی جاتی ہے، آواز کے پہچانے جانے سے شہادت نہیں مکمل ہوگی، شہادت آپ ہی نہیں۔ بتائیے مجھ کو، آج بھی دنیا میں کسی بھی کچہری میں، کسی بھی دنیاوی معاملے میں ٹیلی فون پر کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ تب سے بتائیے کہ اتنا بدیہی مسئلہ ہے، بالکل آفتاب کی طرح روشن۔ دین کے معاملے میں لوگ دین کے معاملے میں بڑی سخت وہ کہتے ہیں پاکستان میں کسی نے شہادت قاضی کو دے دیا تو قاضی اس کے بعد فیکس یا ای میل یا ٹیلی فون۔ ارے بھائی تو اس کا طریقہ تو یہی لکھا ہے کہ قاضی اپنا فیصلہ لکھا ہے کہ میرے بہت فلاں نے گواہی دی اور جناب والا یہ ہوا، میں نے اس کا حکم کیا۔ تو اب وہ آیا کیسے؟ ان کے آیا نا کبوتر کی طرف سے، اس کو کہا کہ کیا آپ کتاب کیا کر رہے ہیں؟ آپ جیسے بتایا اس کا مسئلہ طیبہ تو قریب ہے لیکن اور مزید دور ہے یہاں سے۔ اور دور نہیں تھا کلکتہ، آپ نے کیا نام ہے فون کیا، فون جب تک رہے گا گڑبڑ رہے گا، ہم بتا رہے ہیں آپ سے، ہمارا آئیڈیا ہمارا یہ سب کچھ کیوں، اس لیے کہ اس کے لیے بھی گواہی ہے کہ قاضی کا یہ حکم ہے اور اس کو لکھ کے لے جائیں گے دو آدمی، تو اب بات تو میری آدھی رہ گئی۔ تو شہر میں اعلان کرنے کا حکم دیا تھا حضرت نے، تو وہ وہاں کے قاضی تھے، وہ وہاں کے قاضی تھے، اسٹیشن سے وہ پرچہ لے گیا کوئی دوسرے شہر ٹی وی بھی کیا کہا، تو اس نے خط لکھ کے پوچھا کہ حضرت اس آپ کے اعلان کی ہم ایک نقل لے آئے ہیں، تو اگر آدمی اعلان کر رہا تھا تو ہم لے آئے ہیں، تو اب ہم اس پر اپنے وہاں عید بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ اگر آپ کے وہاں پیلی بھیت میں مجھے اپنا حکم جاری کرنا ہوتا تو میں اپنے پرچے کے ساتھ 2 گواہ بھیجتا۔ حکومتی لیول کے اوپر یہ جو اعلان کیا جاتا ہے ٹی وی پہ، ریڈیو پہ کہ ہاں بھائی یعنی کہ رمضان شریف کا چاند جو ہے وہ ہو گیا، اور اس وقت وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ایک مجلس قائم کی ہوتی ہے، اور اس کا جو ظاہر کا بھی تو نہیں پتا چلتا، مکہ شریف میں یہ ظاہر نہیں ظاہر ہوتا ہے، وہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب والا یہودی تقویم پر کہتے تھے کمیٹی وہ گواہی آتے ہیں۔ حضرت لائف انشورنس کے بارے میں اس کا جواز کا صورت لکھو۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اس میں کوئی ایسی پابندی نہ ہو جو دین کی یا دنیا کے مسلمان کے لیے ہو، نقصان دہ ہو، اور کرنے والی کمپنی جو ہے غیر مسلم ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ اور مسلمان کہیں ہو گیا تو آج کل کا حال یہ ہے کہ جوا اور کیا کہتے ہیں کہ یہ سود، انہی دونوں کو مویش بنایا ہے، اور انہی معاملات کو کبھی کہ آپ کو ایجنٹ بناتے ہیں، آپ کو مزدور رکھتے ہیں، آپ کو کمیشن دیا جائے گا، کبھی کچھ کرتے دے کرتے ہیں، بہت کچھ غور کیا گیا۔ یہ جو ہمارے وہاں اس میں بھی آیا مدرسے میں، وہاں فیصلے کے لیے بحث
होती है बहुत भाषा, बहुत काफ़ी लोग होते, सेमिनार होता है, तो वहाँ भी कुछ तो नहीं समझ में आ पाती है। अगर यहाँ पर एक तहरीर जो इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए जारी है, तो इसमें जो साइंसदान है, इसमें बतकीदा लोग भी, सऊदी लोग है या अमेरिका के लोग, वहाँ भी या देवबंदी वगैरह जो है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस इस्तेमाल करता है जिसमें सहाबाए कराम ने कहा चाँद के मुताबिक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास इल्म नहीं, हम हिसाब करना जानता नहीं है। नहीं, ये भी नहीं हुआ। वो तो डायरेक्ट हदीस है कि नहनो कौमुन ला नक्तबो वला नहसबो अशहर हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा। जैसे किसी ने कुछ नहीं कहा था, हुजूर ने कुछ कहा था कि हम उम्मी कौम है, यानी हमारे वहाँ लिखने पढ़ने का स्कूल कॉलेज का रवाज नहीं है, तो महीना यूं 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 और कभी यूं यूं और यूं। वो क्या लिखे हुआ है, उसको पूरी कीजिए ना, क्या बात है? नहीं, मैं वो हवाला हदीस बताते हैं। लोगों ने कहा कि हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या करें? उस जमाने में जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो इस वक्त साइंसदानों ने तरक्की इतना कर लिया कि पूरे दुनिया के पूरा आसमान का जगह बदल सकता है। तो हम हिसाब करके इसी हिसाब को लेकर वो लोग चाँद निकालते हैं और कहते कि यह है। और क्योंकि उस जमाने में ये सब सहूलतें नहीं थे और वो इल्म भी नहीं थे, तो हमारे नौजवान जो वगैरह जो है इसका शिकार हो रहा है, इस पर बहस करते हैं लोग बाकायदा। उनसे मुश्किल तो यही नहीं है कि बहस कर रहे हैं भाई, ये बात तो ऐसे जुजियात हैं जो पुरानी किताबों में हमारे लिखे हुए हैं। हनफियों के वहाँ मसलक यही है कि ये नजूमियों का हिसाब कोई चीज़ नहीं है। आला हज़रत के रिसाला है आजकल हिलाल, कोई पढ़े लिखे हों तो उसे पढ़िए। उसमें ये फरमाते हैं कि चाँद जब सूरज से 8 दर्जे से लेकर 12 दर्जे तक की दूरी पर होता है तो चाँद नजर आता है, लेकिन चाँद की रफ्तार के बारे में मिजिस्ट्री ने भी ये लिखा है, सारे पुराने क्या नाम है तक़वीम लिखने वालों ने ये लिखा है कि चाँद एक दिन में कितना दर्जा तय करता है ये कभी नहीं, कभी 12 दर्जा तय कर देगा, कभी 18 दर्जा तय कर देगा, कभी 4 दर्जा। चाँद की रफ्तार की कोई बंदिश नहीं है। आपके वहाँ से मैं ले गया 50 साल की वो मिसाल किसी ने निकलवा के दिया था कि इन्होंने हिसाब करके लिखा। मैंने पूछा कि ये तो ठीक है लिख दिया, इन्होंने हिसाब करके लिख दिया, वाकई में किस दिन चाँद देखा गया इसकी किसी ने तस्दीक किया? तो कहा कि वो तो फर्क हो सकता है। ये हिसाब लगाए भाई, एक नुक्ते का इधर उधर, एक अदद का इधर उधर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है नहीं? तो इसलिए इस्लाम सीधा था। इस्लाम को तो जनाब वाला क्या कहते हैं कि अल्लाह ने सीधा दीन रखा था कि वे पढ़े लिखे हो तो भी काम चल जाएगा, है ना? मगर अब हम इतना भी उसको ऑब्जर्वेटिव में ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, और इसी को आसानी समझ नहीं है, इसलिए कि हाथ नहीं हिलाना पड़ता, कुछ करना नहीं। तो गोया अब ये तय हुआ कि वो पढ़े लिखे लोग जो आज के ज़माने के हैं ये भी बेपढ़े हुए हैं। वो मसला उसी जगह है कि हम नहीं जानते थे, हम ऐसे हिसाब करते थे, तो ये भी ऐसे ही लिख पढ़ के हिसाब कर रहे हैं। मतलब वही वही है। बात कीजिए, बाकी है